امید نجات یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیزوں، اگر میں آپ سے ایک بات کی گزارش کروں کہ میرے پاس یہ کپ ہے اور اس کپ کے اندر حیوانی خون ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ اسے پی لیں، تو میرا یہ یقین ہے کہ آپ کا جو جواب ہے وہ نہ میں ہوگا، اس لیے کہ انسانی خون جو ہے اسے کوئی بھی پینا نہیں چاہے گا۔ حیوانی یا جو انسانی خون ہے اس کے اندر ایسے نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات اور عناصر موجود ہیں جو کسی بھی صورت میں انسانی جسم کے لیے موزوں نہیں ہے، اور میڈیکل سائنس جو ہے اس بات کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ اور صرف میڈیکل سائنس ہی نہیں، خداوند کے کلام مقدس میں بھی بارہا اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تم حیوانی گوشت کو کھاؤ تو اس کے ساتھ خون کو تم ہرگز نہ پینا اور نہ تم اس کو کھانا۔ خداوند کے کلام مقدس میں یہ حکم بارہا عہد عتیق میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی وضاحت کے لیے میں چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جیسے کہ پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت، اخبار کی کتاب 3 باب اور اس کی 70 آیت، اور اسی طرح اخبار کی کتاب 7واں باب اس کی 26 اور 27 آیت۔ خداوند کے کلام کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ اگر قوم میں سے کوئی بھی انسان گوشت کے ساتھ خون کو کھا پی رہا ہے تو اس کو قوم میں سے کاٹ ڈالو، اس کا نام و نشان جو ہے وہ قوم میں سے کاٹ دیا جائے، اور یہ اس حکم کی سزا بھی ہے اگر تم خدا کے منع کرنے کے باوجود ایسا کر رہے ہو۔ ایک بات بڑی غور طلب ہے جو آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو قوم بنی اسرائیل ہے ان میں سے ایک ایسا نبی بھی برپا ہوا ہے جس نے ان تمام تر باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی قوم کو یعنی کہ مسیحوں کو، اپنے پیروکاروں کو بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ میں تم سے یہ بات سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میرا گوشت کھاؤ گے اور اگر تم میرا خون پیو گے تو ہمیشہ کی زندگی تمہارے اندر ہوگی۔ جی ہاں، یہ کون سا نبی ہے جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور یہ حکم اور مشورہ اپنے پیروکاروں کو دیا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی جو جزا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے یہ بات بڑی وضاحت اور سچائی سے کہتا ہوں کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ ابدی زندگی پاؤ گے، اور اس خون کا تم پر کسی طرح کا کوئی مضر اثر نہیں ہوگا۔ اس بڑے حکم کو صادر کرنے والا یہ نبی خداوند یسوع المسیح ہے، جس نے یوحنا کی انجیل کے اندر اپنے شاگردوں کو، اپنے پیروکاروں کو، سننے والوں کو، سامعین کو یہ بڑا حکم صادر فرمایا۔ آئے خداوند کے کلام مقدس میں سے المسیح کے ان الفاظ پر غور کریں، یہاں انہیں خون پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جی، بڑی وضاحت کے ساتھ
یہ الفاظ جو ہیں قلم بند کیے گئے ہیں کہ میں تم سے یہ بات سچ کہتا ہوں کہ جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، اپنی زندگی اس میں موجود رہے گی اور وہ کبھی موت کو نہیں دیکھے گا۔ مسیح کے الفاظ سن کر سننے والوں پر حیرانی چھا گئی، وہ پریشان ہو گئے، وہ آپس میں بات چیت کرنے لگ گئے کہ یہ کیسا عجیب کلام ہے کہ یہ شخص اپنا خون ہمیں پینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم میرا خون پیو تو تم میں زندگی ہوگی۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے کہے تو ایک بڑا تہلکہ وہاں موجود لوگوں کے اندر مچ گیا۔ لوگ آپس میں بڑبڑانے لگ گئے، لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگ گئے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کچھ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ کلام ہمارے لیے ناگوار ہے اور کون ہے جو اس کی برداشت کر سکتا ہے۔ مسیح کے اس بیان نے کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جو پیے گا زندگی پائے گا، بڑا تہلکہ، حیرانگی اور پریشانی لوگوں کے اندر پھیل گئی۔ ایک بڑا اضطراب لوگوں کے درمیان رونما ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں بات کیا ہے؟ مسیح خداوند نے کیوں کر یہ بڑا بیان دیا کہ میرا جو خون ہے تم اسے پیو، اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے؟ کیا خداوند یسوع مسیح کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ جو حیوانی خون ہے خداوند نے اسے پینے سے منع فرمایا ہے؟ کیا انہیں اس بات کا ادراک اور علم نہیں تھا؟ جی ہاں، انہیں ان تمام تر باتوں کا علم اور ادراک تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ جب بھی کلام کیا ہے، آپ نے جب بھی کوئی حکم صادر فرمایا ہے، آپ نے جب بھی الہی بھید اپنے لوگوں پر عیاں کیے ہیں، تو آپ نے آسمان کی بادشاہی کے ان الہی بھیدوں کو اور اپنے کلام کو ہمیشہ ہی تمثیلوں کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے خدا کی بادشاہت کے ان بڑے بڑے بھیدوں کو، جنہیں انسان کے لیے سمجھنا ناگزیر ہے، انہوں نے بڑی آسانی کے لیے زمینی اور دنیاوی چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اصل میں اپنے خون کا ذکر کر کے انہیں اپنی صلیبی موت کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ خون پینے اور گوشت کھانے سے اصل مراد ہے کیا؟ کیوں خداوند نے کہا کہ میرا جو گوشت ہے وہ کھانے کی چیز اور میرا جو خون ہے وہ اصل میں پینے کی چیز ہے؟ اس کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ اصل وجہ کیا ہے؟ تو خداوند نے اپنے گوشت اور اپنے خون کو اپنی صلیبی موت کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ اپنی صلیبی موت کو اپنے شاگردوں پر عیاں کر رہے تھے، اور ان کی جو توجہ ہے وہ اصل میں اپنی صلیبی موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی قربانی تمہارے لیے چڑھائی جا رہی ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کے لیے اور تمہاری جو باطنی ناپاکی ہے اسے صاف کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اور اگر تم اس قربانی کا اقرار نہیں کرو گے، اگر تم اس صلیبی موت پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تم ہرگز زندگی نہیں پاؤ گے۔ تو میرے معزز سامعین، خون پینے سے اصل جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ تم میری صلیبی موت پر ایمان لاؤ، تو میرے کفارے اور فدیہ کو قبول کرو، تو پھر تم ایک ایسی زندگی پاؤ گے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی۔ یقیناً
خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کو تمثیلوں اور بھیدوں کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ کلام جو ہے انسانی پہنچ اور انسانی سمجھ سے بالا تر نہیں ہے۔ اس کے لیے الہی حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور الہی بھید اپنے شاگردوں کو اور مخالفین کو دیا۔ آپ نے فرمایا، میں وہ آسمانی روٹی ہوں جو زمین پر اتری ہے، میں خداوند کا پیارا بیٹا ہوں جس سے وہ خوش ہے۔ آپ نے اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے کے طور پر پیش کیا، اور آپ نے یہوہ خدا کو باپ کہہ کر پکارا اور اپنے آپ کو اس کا پیارا بیٹا۔ یہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی، اس کا مطلب قطعاً دنیاوی یا انسانی نہیں تھا۔ مسیح نے یہ بات روحانی مفہوم کے اندر بیان کی، اور جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس بات پر اعتراض کیا۔ انہوں نے اس بات کا بتنگڑ بنایا اور اس بات کو ایک الہی مسئلہ بنا کر پیش کیا کہ اس شخص نے خدا کے خلاف کفر بکا ہے، خدا کے خلاف یہ شرک کیا ہے، اور اس نے خود کو اپنے آپ کو خداوند کا بیٹا کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے دلیلیں پیش کی کہ وہ نہ تو کسی سے جنا گیا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی جنا جا سکتا ہے، وہ وحد اللہ شریک ہے اور اس کا کوئی شریک اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس شخص نے اس کے خلاف کفر بکا ہے، لہذا یہ واجب القتل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ جسمانی یا دنیاوی معنیوں میں نہیں تھے، بلکہ اصل میں ان کے پورے کا پورا مفہوم روحانی ہے۔ المسیح نہ تو زمینی ہستی ہے، نہ ہی وہ زمین سے خلق کی گئی کوئی مخلوق ہے، وہ سراسر روحانی اور پاک ہستی ہے۔ اس لیے ان کا جو کلام ہے وہ سراسر روحانی ہے، اور روحانی لوگ ہی اس کے اصل مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ بات خون کے پینے کی جا رہی تھی، تو جو وہ لوگ جو اس کلام کو سمجھ نہیں پاتے، جو اس کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، جو اس کلام کے مسیح کے اصل میں مخالفین تھے، اور جنہوں نے اس کی صلیبی موت کے خلاف پروپیگنڈا تیار کیا تھا، منصوبہ باندھ رکھا تھا، انہی لوگوں نے بیچ میں سے اٹھ کر یہ بات کہی کہ تیرا یہ کلام ہمارے لیے ناگوار ہے، اور کون ہے جو اس کی برداشت کر سکے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کلام ان کی سمجھ سے بالا تر نہیں تھا۔ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو المسیح کے مخالف ہیں، جو اسے قبول کرنا نہیں چاہتے، جو آج بھی اس کے کفارے کو رد کرتے ہیں، مگر جنہوں نے اس بید کو قبول کر لیا، جو اس کے خون کے پینے کے قابل ہو گئے، جو اس کے خون کو پینے کے لیے پھر فور تیار ہو گئے، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے قبول کر لیا کہ واقعی ہی المسیح وہ ہستی ہے جس کا خون پینے کے قابل ہے، انہوں نے زندگی پا لی، وہ بچ گئے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ مگر جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اس صلیبی موت کو رد کر دیا، جنہوں نے اس کفارے کا، اس فدیے کا انکار کیا، یقیناً وہ ابدی ہلاکت کا باعث ہوں گے، وہ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے۔ تو خداوند کے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، خداوند یسوع المسیح نے اپنے خون کو پینے کا حکم جو دیا ہے، اس کا مفہوم اور اس کے معنی سراسر روحانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر تم مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لاؤ گے، اسے نجات دہندہ قبول کرو گے، تو تم میں ابدی زندگی موجود ہوگی، تم خداوند کی بادشاہت میں داخل کیے جاؤ گے، اور دوسری موت کبھی تم پر غالب نہیں آئے گی۔ آئیں پاک عشاء کی تیاری کریں، اپنے آپ کو خداوند کی میز کے لیے پیش کریں، اور ضرور ہے، لازم ہے
کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو باطنی طور پر اور ظاہری طور پر پاک اور صاف کریں۔ المسیح کا خون ان بکروں اور بچڑوں کے خون سے کہیں بیش بہا اور قیمتی خون ہے۔ بکروں اور بچڑوں کا خون تو آپ کو ظاہری پاکیزگی عطا کرتا ہے، مگر المسیح کا خون آپ کے باطن کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور کلام خداوند کے اندر، عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس کا جو خون ہے وہ ضرور ہی تمہیں مردہ کاموں سے پاک اور صاف کرے گا۔ المسیح کا خون پینے والے نئے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ عہد جو خدا نے اپنے بیٹے کے ساتھ باندھا ہے، ابدی زندگی کا عہد۔ آئیں اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی، استحکام نہیں پایا، تو آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کریں، توبہ کریں، استحکام پائیں اور خداوند کی میز میں شامل ہو کر خداوند کے اس خاص اور اہم حکم کو پورا کریں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس خیال کے وسیلے سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ کو اس خیال کے وسیلے سے اپنے کلام کے گہرے بھیدوں میں شامل ہونے کا بھاری فضل عطا کرے۔ آمین۔